شروع میں جو ہے وہ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق صاحب کا یہ کہنا تھا کہ شاید انہیں گرفتار کر لیا جائے. اس قدر پریشر ہے کہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرانا بھی آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا. کیا بات درست ہے سر؟ یہ بات بالکل درست ہے. یہ مشکلات کس کی طرف سے آ رہی تھی سر؟ خلائی مخلوق. اچھا تو سر ویسے تو آفاق صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اشارے پہ بھی ہو رہی تھی. کیا یہ بات درست ہے؟ خلائی مخلوق ان کو نظر آ رہی ہے آج کل, اور وہ بھی خلائی مخلوق کو وہ بھی نظر آ رہے ہیں. اچھا تو سر کیا الیکشن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فری اینڈ فیئر الیکشن دیکھ رہے ہیں 8 تاریخ کو؟ نہیں. اچھا لیکن سر آپ تو پچھلے بائی الیکشنز میں بہت کلوز مارجن سے, بلکہ آپ کا دعویٰ تھا کہ آپ جیتے ہوئے ہیں. اور اس کا تو میڈیا وٹنس ہے, سب کچھ وٹنس ہے اس کا, تو وہ تو سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا تھا. لیکن چلیں وہ ایک پالیسی میٹر تھا تو اس ٹائم برداشت کر لیا تھا. دعوے تو سبھی کرتے ہیں نا, یہاں تو ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے, مگر ہمارے دعوے میں تو فرق یہ تھا کہ میڈیا بھی اس کا ایک ہمارے ساتھ گواہ تھا. اچھا تو مطلب سر اگر اس دفعہ پھر وہی ویسی صورتحال ہوئی تو کیا کریں گے؟ یہ تو جنرل الیکشن ہیں. چلیں وہ بائی الیکشن ایک سیٹ کے لیے تھا, آپ نے 11,000 سم تھنگ ووٹ حاصل کیے تھے, 100-200 کے فرق سے یہ سیٹ نکل گئی تھی, ابو بکر صاحب لے گئے تھے. لیکن ٹی ایل پی بھی جو ہے تحریک لبیک پاکستان, وہ بھی دعوے دار تھی کہ جی ہم جیتے تھے, آپ کہتے تھے نہیں جی آپ جیتے ہیں. چلے ٹاپ 3 میں تو ہم 3 ہی تھے, اب آپ اس کو جس طرح بھی سمجھ لیں. ٹاپ 3 میں بلکہ 3 نہیں تھے, متحدہ کو ٹاپ 3 میں لایا گیا تھا. ٹاپ 3 میں تو بہرحال اس سے زیادہ بہتر ووٹ کسی ایک پارٹی کے اور بھی تھے. لیکن چلیں بہرحال وہ الگ بات ہے. لیکن اگر جنرل الیکشن میں بھی یہ صورتحال رہی تو ریزسٹ کریں گے انشاءاللہ. اچھا کیونکہ سر پچھلی دفعہ آپ کے حلقے میں کافی لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی کریٹ ہوئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, اور اس میں کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ پولنگ کافی دیر تک رکی رہی, پھر شروع ہوئی, کچھ تصادم بھی ہوا. اس قسم کی کوئی اور صورت اب تو نہیں پیش آئے گی؟ دیکھیں اس ٹائم بھی ہم نے نہیں کیا تھا اور ہم اس کا حصہ نہیں بنے تھے, اور یقیناً اس دفعہ بھی ہم نہیں کریں گے. ہم نے تو بڑا, وہ تو ہمارا ایک گڑھ ہے, اور وہاں پہ تو ہم نے ایک بہت اچھا پیسفل انوائرمنٹ سب پارٹیز کو دیا تھا. ابھی بھی اویلیبل ہے, ابھی بھی سب نے اپنی پوری کمپین چلائی صحیح طریقے سے, تو انشاءاللہ امید تو ہے کہ نہیں ہوگا. اچھا سر پہلے جب میری آفاق احمد صاحب سے بات چیت رہی ہے, یا جب بھی میں نے ان کے انٹرویوز کیے ہیں, میں ہمیشہ ان سے کہتا تھا کہ ان کا اپنا یہ نقطہ نظر ہوتا تھا کہ جی ایک سیٹ ایک کینڈیڈیٹ, یعنی اردو اسپیکنگ جو پاپولیشن ہے اس کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ سر پھر اب اس دفعہ جب سارے فیکشنز مل گئے تھے, میری دوبارہ بھی میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں جی ابھی بھی یہ صحیح کاز پہ نہیں. کیوں سر, مطلب کیا ممکن نہیں تھا کہ پھر آفاق احمد صاحب بھی مل جاتے جب 3 فیکشنز باقی مل گئے تھے؟ تو دیکھیں فریکشنز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو فریکشنز کو پھر انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ ایک نیشنل پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں, وہ مہاجر پالیٹکس کی بات نہیں کرتے. تو وہ اس نظریے کے اوپر وہ لوگ بکھرے تھے, اور اس نظریے کے اوپر وہ لوگ ایک ہو گئے. ہم کبھی بھی اس نظریے پہ ان سے نہیں الگ ہوئے تھے. تو ہمارا تو فریکشن, مطلب ہمارا تو ایک بنتا ہی نہیں ہے حصہ کہ ہم ان کے کبھی حصہ رہے ہوں. یہ ضرور ہے کہ وہ ہمارے حصہ رہے ہیں, اور وہ اگر آج بھی مہاجر نام کے اوپر بات کریں, کام کریں, تو ہم لوگ بالکل اسے کیا کہیں گے, ہرٹیسٹ ویلکم. سر آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی وجہ سے جو تیسری جماعت ہے وہ اس کا فائدہ لے جاتی ہے, جو کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جماعت اسلامی نظر آ رہی ہے کراچی میں؟ یہ ایسا ہوتا ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا ہوتا ہے. ہاں, اور اس دفعہ پھر یہی لگ رہا ہے کہ شاید تیسری جماعت جو اس کا فائدہ اٹھائے. اصل میں اپنے موقف سے ہٹ جانا جو ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ایک ناکامی ہے, اور یہ ایک بڑی ذلت کے باعث ہو جائے گی. ایک دفعہ اپنے موقف سے آپ ہٹ جائیں تو پھر اس میں دوبارہ واپس آنا ایک ممکن نہیں رہتا, اور وہ جگہ بنانا بھی ممکن نہیں رہتا. ٹھیک ہے 20-25-30 سال گزر جاتے ہیں, چیزیں ہو جاتی ہیں, حکومتیں بن جاتی ہیں, بڑے بڑے سیلاب آ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. پی ٹی آئی کا آپ نے دیکھا ہوگا, متحدہ لندن کا زور بھی آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ وقتی تو طوفان آتے جاتے رہتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ نے چاہا, ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا, تو جب ہمارا آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ لانگ رن میں ہوگا. اچھا سر, پاکستان پیپلز پارٹی بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ جی بلدیاتی الیکشنز کے بعد سے ان کا مورال اپ ہے, اور وہ کہتے ہیں جی کراچی سے کافی سیٹیں اٹھائیں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی پیپلز پارٹی کو تو میں موجودہ حالات, پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی, اس میں پی ٹی آئی بھی آپ رکھ لیجیے, ان کی مثال تو میں گد والی دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی مر گیا ہے تو اس کے گوشت نوچنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں. ان کا اتنا ہی رول ہے, اس سے زیادہ رول نہیں ہے ان کا. اچھا, یہ آپ خود اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اگر مہاجر نام کے اوپر الائنس ہو جاتا ہے, اور کراچی میں اس نام پہ پالیٹکس سب مل کے کرتے ہیں, تو اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ کس کی کیا ورت رہ جائے گی پھر. صحیح بات ہے.
تو سر جماعت اسلامی بھی ایک طرف دعویٰ کر رہی ہے کہ جی ہم اپنا کھویا ہوا مینڈیٹ واپس لیں گے. ایم کیو ایم سے قبل جو ہے وہ جماعت اسلامی کو سیٹیں ملا کرتی تھیں, اس کے بعد سے جب ایم کیو ایم بائیک آؤٹ کرتی ہے تو سیٹیں ملتی ہیں. اس دفعہ بھی ان کو جو ہے وہ شراکت رہی ان کی, اور مطلب دعویٰ تو ان کا تھا کہ یعنی وہ میئر لے کے آئیں گے, لے کے تو نہیں آ سکے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں, جماعت اسلامی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہیں اسٹینڈ کرتا ہوا اس الیکشن میں؟ میں نہیں سمجھتا سر کہ جماعت اسلامی کے کوئی جی ٹائم ہے بہت بڑا قریب. ایسے میڈیا یقیناً ہر اخبار, ہر برج, ہر پول یہ ضرور رنگ دیا ہے, تمام پارٹیوں نے رنگ دیا ہے, لیکن کو دیکھنا اور اس میں پارٹی بنتی ہے تو پھر یقینی بات ہے پھر آپ کی بات صحیح ہو سکتی ہے. ادروائز لوگوں کے دلوں کی جہاں تک بات ہے تو لوگوں کا جو لیسن ہے ڈی این اے میں جو بات بیٹھ گئی ہے نا اس قوم کی, جو جماعت کی پہلے ناانصافیاں ہیں اور پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا ہے کوٹا سسٹم وغیرہ کے نام پہ, اس کے بعد یہ ممکن نہیں ہے لوگ اس طرح ڈائیورٹ ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ ایک بہت بڑا وہ ناراض ووٹر ہے مہاجروں کا جو گھر بیٹھا ہوا ہے, وہ بولتا ہے جب تک سب کا لاحظ نہیں ہوگا ہم باہر نہیں نکلیں گے. ایک پھر یہ بےمانی کرتے ہیں, دوسرا پھر یہ ایک فیکٹر بائیکاٹ کا ہو جاتا ہے, پھر ایک فیکٹر یہ پتنگ والا ہو جاتا ہے. تو یہ مل کے جو نقصان ہوتا ہے اس کا گوشت یقیناً مردار کا کوئی نہ کوئی کھا لیتا ہے ان میں سے, اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے.